بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم عداس نامی شخص کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ مکہ کے ایک رئیس ربیہ کا غلام تھا۔ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تشتری انگور والی لے کر پہنچا تو اس نے وہاں جو کچھ دیکھا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کس ملک کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے عرض کی میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ نینوا جو مرد صالح یونس بن متا کا شہر ہے۔ عداس بولا آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس اٹھ کھڑا ہوا، جھک کر پہلے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر ہاتھوں کو چوما، پھر مقدس قدموں کو بوسے دینے لگا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے کو کہا لو تمہارے غلام کو تو اس نے خراب کر دیا، اب وہ تمہارے کام کا نہیں رہا۔ عداس جب ان کے پاس واپس آیا تو انہوں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو اس شخص کے سر، ہاتھوں اور پاؤں کو کیوں چومنے لگ گیا تھا؟ تجھے کیا ہو گیا تھا؟ عداس نے جواب دیا اے میرے مالکو، ساری روئے زمین پر اس ہستی سے بہتر کوئی نہیں۔ اس نے مجھ سے ایسی بات مجھے بتائی ہے جسے نبی کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ کہنے لگے عداس اس کے فریب میں نہ آ جانا، تیرا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے۔ یہ عداس اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا، لیکن حضور کی من موہنی صورت اس کے آئینہ دل میں ہر وقت منعکس رہتی، جسے وہ کبھی فراموش نہ کر سکا۔ جب جنگ بدر کے لیے اہل مکہ کا لشکر روانہ ہونے لگا تو اس میں اس کے مالک شیبہ اور عتبہ بھی تھے۔ انہوں نے اسے بھی کہا کہ چلو تم بھی ہمارے ساتھ۔ اس وقت عداس نے ان دونوں کو کہا کیا تم اس شخص کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو جس کی زیارت میں نے تمہارے باغ میں کی تھی؟ بخدا اس کے سامنے تو پہاڑ بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ وہ بدنصیب اب بھی نہ سمجھے، الٹا اسے کہنے لگے کہ اس نے اپنی گفتگو سے تم پر جادو کر دیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے ایک روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ، کیا عہد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن حضور پر گزرا ہے؟ فرمایا تیری قوم کے ہاتھوں جو تکلیفیں مجھے یوم العقبہ کو پہنچی وہ بہت زیادہ سخت تھی، یعنی جس روز میں نے بنی ثقیف کے سرداروں یا لیل وغیرہ کو دعوت دی اور انہوں نے جو سلوک میرے ساتھ روا رکھا وہ بڑا روح فرسا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے میری دعوت قبول نہ کی، میں لوٹا اس روز میں سخت غمگین اور پریشان خاطر تھا اور اپنے افکار و اندیشوں میں کھویا ہوا چلتا رہا۔ جب میں کرن ثعالب کے مقام پر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے اچانک سر اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام مجھے دکھائی دیے۔ انہوں نے بلند آواز سے مجھے پکارا اور کہا اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو سن لی ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کی ہے اور جو روکھا اور درشت جواب انہوں نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ جو حکم اسے دیں وہ بجا لائے گا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، پھر گزارش کی مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو گفتگو کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سنا ہے۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دو اور یہ سارے تلنگے اور باش پس کر رہ جائیں۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ امام محمد بن یوسف الصالی سبل الہدیٰ میں امام احمد اور شیخین کے حوالے سے یہ روایت یوں نقل کرتے ہیں کہ اکرمہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا آپ کا رب کریم آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ آپ کے ارشاد کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا اور کہا
اگر آپ فرمائیں تو میں پہاڑوں کو ان پر اوندھا گرا دوں، اگر آپ چاہیں تو میں انہیں زمین میں غرق کر دوں۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے پہاڑوں کے فرشتے، میں صبر کروں گا، شاید ان کی اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت اور شفقت کو دیکھ کر پہاڑوں کا فرشتہ یہ کہہ اٹھا، جس طرح آپ کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے، بے شک آپ رؤوف و رحیم ہیں۔ گائز، ابھی تک یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی مزید ڈیٹیلز شیئر کروں گی، اور جو نیو ہے اس چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔